السلام علیکم ناظرین، اس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں بات چیت کے ساتھ آپ کا میزبان مجیب الرحمان ساحل، اور آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے کہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ دعا جو ہے یہ ہمارے مذہب کا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تلقین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگا جائے، اپنی حاجات کو پیش کیا جائے، اپنی خواہشات کو، ضروریات کو پیش کیا جائے۔ تو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ دعا جو ہے اس کی حالتیں کون سی ہیں، کس حالت میں دعا جو ہے وہ قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور کون سی حالتیں ہیں جن پر دعا جو ہے اس کی قبولیت پر جو حالتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جو آج کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ ہیں جناب حافظ مصور سلیم صاحب، جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اور ان کے ساتھ نعت کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں عدنان فاروق، جو کہ ننھے نعت خواں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ضرور پیش کریں گے ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ۔ اور اب ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے ہم سوال کرتے ہیں، جس سے ہم مانگیں گے وہ کتنا دور ہے، اس سے ہمارا کتنا فاصلہ ہے، ہم اونچی آواز سے بولے تو وہ سنے گا، یا ہم دل میں بات کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے کتنا دور ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین جو تھے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ اللہ جس کو ہم نے پکارنا ہے وہ کتنا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور دعا جو ہے اس کو سننا، ہم یہاں پہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ دعا ہماری سنتا نہیں ہے، فلاں کی موڑتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی یہاں پہ سننے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے، اذا دعان، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ مجھے ہی پکارا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میرٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا، معیار مقرر کر دیا کہ اللہ کو ہی پکارا جائے، اور وہ ہر حالت میں دعا کو سنتا ہے۔ تو ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں اور ہم بات چیت کرتے ہیں جناب حافظ مصور سلیم صاحب سے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو حافظ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ دعا جو ہے اس کی دین میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی دعا جو ہے یہ کتنی اہم ہے، یہ دین کا حصہ کیوں ہے؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ بہت شکریہ جی، سب سے پہلے آپ احباب کا۔ دعا اللہ سے مانگنے کا نام ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میں دعاؤں کو سنتا نہیں، دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ اور اس سے بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس سے ہم لوگ یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا، اللہ ہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بندے مجھ سے نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور دعا اتنی جامع، اس سے بڑھ کے اس کی فضیلت اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں آپ کی حاجات کو سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ بات یہ ہے، دعا جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ لفظ دعا جو ہے اس کا لفظی معنی ہی پکارنا ہے، یعنی پکارا جائے، اور دین میں اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا حقیقی مرکز جو ہے، محور جو ہے، یہ دعا ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، وہ خدا، اس کو پکارنا بھی لازم ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، یعنی کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا لازم ہے، اور اگر ہم ان کو پورا نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جی دعا کے حوالے سے یہ بات ہے کہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کے اندر 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے دعا انسان اللہ سے کرتا ہے، اللہ سے اپنی حاجات پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ فوراً دعا قبول فرماتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دیے جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کی قبولیت کو تھوڑا سا تاخیر میں، یعنی کہ تھوڑی لیٹ ہو جاتی، قبول لازمی ہوتی ہے لیکن وہ لیٹ ہو جاتی، جیسے یوسف علیہ السلام 40 سال پہلے خواب دیکھا اور وہ 40 سال بعد جا کے اس کی تکمیل ہوئی، جب 10 یعنی کہ ستاروں نے اور چاند اور سورج نے انہیں سجدہ کیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب ایوب نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور اسی طریقے سے تیسری شکل اس کی یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے نیکیاں اور اجر بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو انسان دعائیں مانگتا ہوگا، مانگتا رہا، وہ قبول نہیں ہوئی، دنیا کے اندر اس کا کوئی اسے صلہ نہیں ملا، اس کے دنیا کے اندر کوئی معاملات اس کے وہ سدھرے نہیں، یا کوئی جو چیز چاہتا تھا وہ دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو کل قیامت کو جب میزان لگایا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس میزان کے اندر ایک گٹھری کی شکل رکھ دی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین پہاڑوں کی شکل میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے وہ قیامت والے دن اس کے لیے نیکیاں اور اجر بن جائیں گی، اور ایک بندہ آئے گا اور آ کے کہے گا اے اللہ تو دنیا کے اندر میری کوئی دعا کی جون سا میرا صلہ ہے دعا کا وہ مجھے دنیا میں نہ دیتا، میرے لیے آخرت میں ہی مؤخر کر دیتا، اتنا اجر اتنا ثواب۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز کہا ہے، اور اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات میں فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، اور یہ جو سی کل قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دعاؤں کی نیکیاں ہوں گی۔ ایک مجھے وہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں ایک تو ہے فوری طور پہ قبول ہو گئی ہے، دوسری ہے کہ اس کی تاخیر کر دی جائے، اور تیسری ہے وہ قیامت کے لیے اس کا اجر بنا دیا جائے، یا پھر دعا کی قبولیت کی ایک یہ حالت بھی ہے کہ آپ نے دعا کی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ اس سے بہتر جو ہے وہ آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور دعا جو ہے اس کی قبولیت کی شرائط یعنی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہونی چاہیے، ہم کس صورت میں دعا کریں اور وہ ہماری دعا قبول ہوگی، یا کہ یہ مطلب ہر حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، ویسے تو ہر حالت میں دعا قبول ہوتی ہے لیکن کچھ مخصوص حالتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو لازماً قبول فرماتا ہے۔ حافظ صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین بارش کے اندر جب بارش ہو رہی ہو تو کوئی مومن مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ پاک دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، یا جو مریض ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری اس کی مثال یہ دینا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی رات سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اسے اس کے گناہوں کی معافی دے دوں، میں اس کو گناہوں سے مبرہ کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب اعلان کرتے ہیں جو بندہ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آدھی رات کے وقت آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں اور دنیا کو پکارتے ہیں۔ یہ کیا عجیب سمے ہے کہ دنیا جو ہے یعنی مخلوق جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور خالق جاگ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے حل من مستغفرین حل من
من मुस्तरज़िकिन हर मिन मुस्तशफ़िइन, कौन है जो मुझसे शिफा तलब करता है, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करता है, कौन है जो मुझसे रिज़्क़ तलब करता है। और शायर जो है बड़ी खूबसूरत अल्फाज में कहता है, रब जागे तू ख्वाब अंदर, डिठा मैं नहीं इश्क किताब अंदर, मच्छी मर जाए तड़प शराब अंदर, जिंदा फिरे पे बाज लिखा दे तू, साईं वहदत नाद बजा दे तू, दिल कुदसियाँ दे तड़पा दे तू। गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम शामिल करेंगे ज़िक्र रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब अदनान फारूक साहब जो हमारे साथ नन्ना नात खां मौजूद है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निशावर करें। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। जद वक्त
ਵਾਰੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਉਮਰ ਭਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਮਦੀਨੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਏ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰੂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਏ, ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਲ, सीने विच ठंडा जे पावां ते ताएं। ज़िक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लम्हात गुजर रहे हैं, इनमें दिल तो चाहता है कि सुनते रहें, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजहबी स्कॉलर हाफिज़ मुस्तवर सलीम साहिब, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं नात के लिए दूसरे सेगमेंट में पीर सैयद अली नवाज हसनी सज्जादा नशीन दरबार आलिया गुलशन अली पाक, उनकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। वो हमारे साथ इस सेगमेंट में नात का हदिया पेश करेंगे और हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुफ्तगू चल रही थी हमारी दुआ पर कि दुआ जो है अल्लाह ताला को पुकारना जो है, इसके लिए कौन सी हालतें मखसूस हैं, किस सूरत में दुआ जो है वो ज़्यादा कबूल होती है। हालांकि दुआ जो है उसकी कोई मखसूस हालत नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड सेटअप है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को एक ज़राए बताए हैं कि आप अल्लाह ताला के करीब और करीब तर कैसे जाते हैं। और दुआ जो है ये एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको अल्लाह के करीब कर देती है, क्योंकि दुआ जो है, जब इंसान दुआ मांगता है इसका मतलब है कि वो ये तस्लीम कर लेता है कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है, तो दुआ कीजिए। लेकिन एक और बात है, वो ये है कि हमें सब कुछ दुआ पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुआ जो है, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है कि दुआ जो है ये इंसान के लिए एक हलाशेरी, एक हौसला है, एक हिम्मत है। जबकि वो काम जब तक हम कोशिश नहीं करते तो दुआ के बलबूते पे छोड़ते हैं, तो इससे अल्लाह ताला बजाय राज़ी होने के नाराज़ होता है, क्योंकि दुआ जो है ये उस वक्त साथ देती है जब हम उस काम के लिए कोशिश भी करते हैं, जब उस काम के लिए लगन रखते हैं। जब हम लगन नहीं रखते तो दुआ नहीं होती, और दुआ की कबूलियत जो है उसका वक्त जो है वो कोई मखसूस नहीं है। दुआ तो हर वक्त होनी चाहिए, लेकिन कुछ मखसूस हालतें हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। जी शेख बताइएगा, दुआ जो है इसकी कबूलियत के कोई मखसूस औकात हैं जिनमें दुआ कबूलियत के नुक्ता पर होती है और अल्लाह ताला जो है वो उसको एज इट इज़ यानी बेआईनी ही कबूल करता है। जी बिल्कुल, दुआ तो अल्लाह ताला से मांगने का जैसे नाम है, तो इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ जब अजान हो जाती है, हर नमाज के लिए अजान और जमात में जो टाइम रहता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिद में आके पहली सफ में बैठ जाता है, गोया वो ऐसे ही है जैसे वो नमाज की हालत में है, यानी कि वो वहां पर बैठ के जिक्र अज़कार करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। दूसरी बात ये है कि दुआ जोन सी है ये मगरिब की जोन सी अजान है, इसके बाद जब हम मोमिन मुसलमान दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल फरमाते हैं। इसके तीसरे मरहला ये है दुआ का कि दुआ एक ऐसी ताकत है कि जो तकदीर के फैसले अल्लाह ने लिख दिए हुए हैं, उसके अंदर कोई बदल नहीं हो सकता, वो बदले नहीं जा सकते, मगर अल्लाह ताला ने दुआ में वो ताकत रख दी, दुआ में वो इल्तिजा और आजिज़ी रख दी कि अल्लाह ताला तकदीर को भी दुआ से बदल देते हैं। तो इसके अंदर सबसे बेहतरीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं बताई हैं कि जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुनिया का हुस्न भी चाहता हूँ, दीन का हुस्न भी चाहता हूँ, आखिरत का, दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ चाहता हूँ। तो इसके अंदर ये बहुत जामे दुआ। इसके साथ ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का, रोज़े क़यामत का जिक्र फरमाया, तो एक सहाबी चीखें मार मार के, धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गए। तो 2-3 दिन वो मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर नहीं हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से, अपने सहाबा से कहा कि भाई उसका पता करो अपने साथी का, वो मस्जिद में क्यों तशरीफ नहीं ला रहा। तो जब पता किया गया तो वो सहाबी बिल्कुल चारपाई पे चारपाई बन चुके, यानी कि इतने बीमार हो चुके। तो जब सहाबा ने आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे तशरीफ ले गए। तो जाके पूछा अल्लाह के बंदे क्या मामला बना। फरमाया अल्लाह के नबी आपने क़यामत का जिक्र किया, आपने जहन्नम का जिक्र किया, मैं इतना डर गया, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह
مجھ سے اس دن کی سختیاں برداشت نہیں ہوں گی، جو میری دنیا میں معاملات ہیں میرے دنیا میں ہی معاملات کلیئر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر یہ بیماری آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے تو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو تیرے لیے یہی کافی ہو جانا تھا کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما، اللہ میری آخرت بھی بہتر فرما۔ جی دعا جو ہے یہ اتنی اہم ہے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کے اوقات میں وہ جمعہ کے دن کے اوقات ہیں جو شامل کر لیں تو دعا جو ہے اس کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے، حافظ صاحب آپ یہ بتائیں دعا کے لیے ممنوعات کیا ہیں، یعنی کن حالتوں میں دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی؟ جی بالکل، دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تم حلال رزق کھایا کرو، یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ جو حلال رزق کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جو دوسرے معاملات ہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ظالم انسان کی اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو بہترین دعا کا حل یہی ہے اللہ سے مانگنے کا، سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جیسے قوم نوح کا ذکر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی برسائے گا، اللہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں یعنی کہ جنات نہریں بھی چلا دے گا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دعا سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کا نام ہے، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکے ہیں مجھے معاف فرما۔ یہاں پہ بات ہے آپ نے توبہ کا ذکر کیا، یعنی توبہ جو ہے یہ بھی ایک دعا کی شکل ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ میں نے وہ بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ کوشش نہیں کرتے بلکہ کسی چیز کو دعا پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اور کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، ہم دعا جو ہے اس کو سچے دل سے کرتے ہی نہیں ہیں دعا، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اس کو کسی اور مطلب موقع پر بھی رکھ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو بہتر ہے، نہیں قبول کرتا تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی ایسے گزارے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں وہ تو ہمیں عطا ہوگا ہی ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس کی وہ کوشش کرے، یعنی اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو دعا اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتی۔ تو جو آپ نے توبہ کا ذکر کیا حضرت، یہ اگر دعا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک سوال اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا ہے کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ بالکل جی، توبۃ النصوح یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرنا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرنا، اس کا نام توبۃ النصوح ہے۔ جیسے آپ مطالعہ کریے جامع ترمذی کا تو اس کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ کفل نامی شخص تھا، وہ بہت زیادہ زانی انسان، اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا لیکن کوئی رات اس کی رب کی بغاوت کے بغیر گزرتی نہیں تھی۔ تو ایک دن اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ اس کام کے لیے اسے لایا گیا، وہ بیچاری غریب اور بھوک اس کے گھر پہ بہت زیادہ، بچے بلک رہے ہیں بھوک کے ساتھ، تو اس بھوک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کفل جون سا ہے اسے لے کے آیا کہ میں تم اگر میرے ساتھ رات گزارو گی تو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا جس سے تیرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو یہی وقت تھا، اور وہ کفل نے دیکھا کہ وہ لڑکی کانپ رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، کہتا یہاں سارے دروازے بند ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہمیں، تو تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کہتی اللہ کے بندے میں نے آج تک کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا جسم اتنا کانپا نہیں، کبھی میں اللہ کے خوف سے یہ میرا جسم کانپ رہا ہے۔ تو کفل کو یہ بات دل میں چبھ گئی جیسے، اور کفل کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار
میں ساری زندگی رب کی بغاوت کرتا رہا ہوں, میرے دل میں کبھی اللہ کا خوف ہی نہیں آیا, یہ پہلی مرتبہ آئی ہے گناہ کرنے کے لیے, تو یہ اتنی گھبرا رہی ہے, اتنی ڈر رہی ہے, اور جا کے اسے پیسے بھی دیے اور کہا تم عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ. اور رات کا گزرنا تھا کہ رات کو کفل اپنے اللہ کو پیارا ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے باہر اس کے دروازے پہ لکھوا دیا ان اللہ قد غفر لکم کفل, کہ ہم نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے توبتن نصوحا, سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ بہت پسند. اصل میں ایک اور بات ہے, آپ نے اسرائیلیات کا ذکر کیا, کفل جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ہے, تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی ایک بار ایسے ہوا کہ جب بارش نہیں آ رہی, کئی عرصہ گزر گیا اور بارش نہیں آ رہی, تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نماز استسقاء کے لیے یعنی بارش کی دعا کے لیے باہر نکلتے ہیں, اور دور جب باہر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, بارش نہیں آئی, فرشتہ آ گیا, اور فرشتہ جو ہے وہ آ کے کہنے لگا اے موسیٰ آپ کی اسی قوم میں یہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ گناہ گار ہے, اگر وہ اپنے گناہوں کی توبہ اگر وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے تو پھر اس کے بعد بارش آ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام اس کا اعلان کر دیتے ہیں. اب ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی برائیاں ہیں, تو اس شخص کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اعلان کیا ہے, تو اس کے ذہن میں کئی قسم کے جو پوائنٹ ہے وہ آنے شروع ہو گئے کہ میں یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤں تاکہ باقی قوم کو بارش مل جائے. پھر سوچتا ہے کہ اگر میں اٹھ کے جاتا ہوں تو لوگ جو ہیں وہ مجھے تانے ماریں گے کہ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کی وجہ سے بارش روک دی گئی تھی. پھر وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ اگر میں اٹھ کے نہیں جاتا تو یہاں پہ پوری قوم جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ خالق جو ہے اس کے ساتھ رابطہ کیوں نہ جوڑ لیا جائے. تو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہے اور اس کے ذہن میں یہ کشمکش چل رہی ہے کہ اس نے اپنے رب سے رابطہ جوڑ لیا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے الہی آج تک میرے راز جو ہیں ان کو فاش نہیں کیا, اور آج بھی تو میرا راز یہ فاش نہ کر, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. یعنی وہ توبۃ نصوح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے, روایات میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے, آنسو زمین تک نہیں پہنچا, اس کے گال پہ بارش کا قطرہ آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ سوال کرتی ہے, اب یہ سوال کرنے والی قوم ہے, بہت زیادہ سوال کرتی ہے, کثرت سوال ہے ان کی عادت. تو یہ سوال کرتے ہیں کہ اے موسیٰ بندہ تو یہاں سے گیا کوئی نہیں ہے اور بارش کیسے آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں, یا اللہ بندہ بھی نہیں گیا بارش بھی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے جس کے ساتھ میرا جھگڑا چل رہا تھا, اور اس وجہ سے بارش آ گئی ہے. تو یہ بات ان لوگوں کو بتا دی, قوم تو مطمئن ہوگی, لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں, کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ بندہ ہے کون جس نے یہ توبہ کی ہے اور جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی. تو اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو اس کا ذکر تب نہیں کیا, اب تو میرا فرما بردار ہے, اب میں اس کا ذکر کیسے کر لوں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دعا کو بھی راز رکھتا ہے, یعنی وہ دلوں کے راز جانتا ہے, وہ عیب جانتا ہے, اور وہ دعائیں جو ہیں ان کو قبول کرتا ہے, اور جو مطلب مخلوق ہے اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے. یہ دعا جو ہے یہ ایسا سہارا ہے, اور دل تو چاہتا ہے کہ اس پہ گفتگو کرتے رہیں لیکن وقت کی قید ہے. تو میں یہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنا چاہوں گا, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید علی نواز حسنی سجادہ نشین دربار عالیہ گلشن علی پاک. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں. حدود سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ
اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اور میں ان کی بات کروں مجھے میری اوقات نہیں، مقام سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، مقام سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور سے کہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، یہ خود شہید ہے بیٹے نواز سے پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں، حدود دائرے سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ منبع جود و سخا صلی علی صلی علی، پیکر صبر و رضا صلی علی صلی علی، ساحل ایسے غلام کو بھی حشر میں بخشائیں گے، شافع روز جزا صلی علی صلی علی۔ اور ہمارا نعت کا سلسلہ جو تھا اس میں پیر سید علی نواز حسنی سجادہ نشین دربار عالیہ گلشن علی پاک جو تشریف فرما تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے، اور یہاں پہ ہمارا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔